السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو ملتے ہیں بہت ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز. ایسے ہی ایک ناول کی ایپیسوڈ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے. لیکن ناول کے نام اور ناول کے ایپیسوڈ بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں. تو چلیے میں اسٹارٹ کرتی ہوں ناول دریائے عشق ایپیسوڈ 55. حشام کی زبانی سارا سچ جان کر علینا گنگ سی ہوتی اذان پر بیتنے والی ذہنی اور جسمانی اذیت کی سوچ پر آبدیدہ سی ہو گئی تھی. تم اتنے سنگ دل, اتنے ظالم کیسے ہو گئے؟ ہم نے تمہیں دوست مانا تھا حشام. علینا نم لہجے میں چلا کر کہنے لگی. حشام کی کرنی نے اذان کے ساتھ ساتھ ان سب کو اذیت سے دوچار کیا تھا اور اذان کا رویہ اور ایک لفظ علینا کو جسٹیفائڈ لگا. اب اگر اسے اذان کے تلخ رویے پر کوئی شکایت تھی بھی تو وہ دور ہو چکی تھی. آج کل کی دوستی کہاں بھروسے لائق ہوتی ہے ڈیئر. ویسے ایک بات اور بتاؤں, تمہیں یہاں تک پہنچانے والی جانتی ہو کون ہے؟ حشام نے مسکرا کر کہا تو علینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا. نبیہہ, تمہاری نئی نویلی دوست اور اذان شادی کی ناکام عاشق. ویسے وہ دونوں ناکام عاشق ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں. حشام نے استہزائی انداز میں کہا. علینا کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا. یار, شاپنگ کا بہانہ اسی نے تو بنایا تھا. انفیکٹ اب تک وہ مجھے تم دونوں کی ساری اپڈیٹس دیتی آئی ہے اور یہ تصویر بھی بھیجی ہے اس نے مجھے. اپنے فون میں موجود علینا اور اذان کی کچھ دیر قبل کی تصویر دکھا کر وہ اپنی بات پر سچ کی مہر لگا گیا. علینا تو سن ہوتے دماغ کے ساتھ نبیہہ کو ہی سوچے جانے لگی جس کی دوستی اور خلوص پر اسے کبھی شک نہیں ہوا تھا. کیا وہ حقیقت میں ایسا کر سکتی تھی؟ اس سوال کا جواب حشام کے فون میں موجود اس کی تصویر تھی جو یقیناً بھیجنے والی نبیہہ ہی تھی. علینا کو اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہونے لگی. خیر, یہ سب چھوڑو. یو ڈیزرو اونلی می. اب میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا اور اگر تم نے یا کسی نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو اس کا حال بھی اذان جیسا ہوگا, بلکہ میں تو موقع ملتے ہی اسے جان سے مار ڈالوں گا. حشام نے علینا کی جانب جھک کر شفاف مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو علینا نے کوئی جواب نہ دیا. اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں. اسے علینا کا وجود اچانک ہی بے جان ہوتا محسوس ہوا. اس کا بی پی ڈراپ ہو رہا تھا. علینا, حشام پریشان سا اس کی جانب دیکھنے لگا. علینا جو اتنے انکشافات اور جھٹکوں کے بعد اپنی سمجھ بوجھ کھونے لگی تھی. پہلے تو وہ صبح ہی صبح بنا ناشتہ کی اذان سے ملنے چلی آئی تھی, پھر حشام نے اسے بے ہوش کر دیا تھا اور ہوش میں آنے کے بعد سارا سچ اور نبیہہ کے بارے میں جو حشام نے کہا وہ اس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا. وہ وہیں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو چکی تھی. وہ علینا کو اٹھا کر بیڈ پہ لٹانے کا سوچ ہی رہا تھا جب دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا اور حشام کو کچھ سمجھ آتی اس سے پہلے ہی آنے والا شخص حشام پر ٹوٹ پڑا تھا. وہ تو یہ بھی نہیں سوچ پایا کہ اذان یہاں پہنچا تو پہنچا کیسے. تیری ہمت کیسے ہوئی علینا کو ہاتھ لگانے کی؟ اذان غصے میں کھولتا حشام پر پے در پہ مکے برساتا اسے تھوڑی دیر میں ادموا کرسا کر گیا تھا. اذان کی آمد اور جارحانہ رد عمل غیر متوقع تھا کہ حشام کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا تھا. کمرے کی حالت, علینا کا بے سود پڑا سراپا اور آنسوؤں سے تر بھیگی پلکیں جو وہ ایک ہی نظر میں دیکھ چکا تھا, یہ سب باتیں اس کے حواسوں پر حملہ آور ہوتی اس کے اندر پکتے لاوے کو باہر نکالنے کا سبب بنی تھیں, جس کے نتیجے میں کچھ ہی دیر میں حشام کے ہونٹوں اور ناک سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھیں سوج چکی تھیں. اذان اپنے اندر کا لاوا حشام پر انڈیلتا وہ پہلے والا اذان لگ ہی نہیں رہا تھا. شعلے ٹپکاتی آنکھیں اور ان میں تیرتی سرخی ہر پل کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی. حشام کو زمین پر گرائے وہ اس پر لاتے اور مکے برساتا اپنا آپ فراموش کیے ہوئے تھا. تم نے میرے ساتھ جو کیا میں اس پر آج تک خاموش رہا ہوں حشام, مگر آج جو حرکت تم نے کی ہے اس کے بعد تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی. تمہیں تمہارے ہر جرم کی سزا ملے گی. جھک کر حشام کا گریبان تھام کر وہ جتلاتے لہجے میں کہنے لگا تو حشام کو بھی کچھ سنبھلنے کا موقع مل گیا. تم کچھ ثابت نہیں کر سکتے اذان. 2.5-3 سال پہلے جو ہوا آج کیسے ثابت کرو گے؟ حشام نے اپنے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا. اس بات سے انجان کہ اس کی لنکا ڈبونے کا انتظام تو کوئی کر رہا ہے
اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی، کوئی خوف نہیں تھا، جو اذان کو اور مشتعل کر رہا تھا، اور اذان فقط اس کے ڈھیٹ پن پر اسے دیکھ رہا تھا۔ تیری بیوی میرے ساتھ پچھلے 2 گھنٹوں سے ہے، سوچ اس کے ساتھ میں نے کیا کیا۔ حشام خود کو بچانے کی کوشش میں ہمیشہ کی طرح اذان کو نفسیاتی طور پر توڑنا چاہتا تھا، مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ حشام کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب اذان نے دھاڑتے ہوئے ایک بار پھر اسے گریبان سے تھام کر اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی جانب دھکیل دیا، جس کے نتیجے میں وہ پیچھے پڑے سائڈ ٹیبل پر جا گرا تھا، اور اس سب میں ٹیبل پر پڑا لیمپ اور پانی کا گلاس زمین بوس ہوتے کرچی کرچی ہوئے تھے۔ اذان اسے پھر گریبان سے پکڑ کر ایک بار پھر اس پر برس پڑا تھا۔ کچھ دیر اذان سے مزید پٹنے کے بعد وہ ہمت کر کے اذان کو خود سے دور دھکیلتا فوراً وہاں سے باہر کی جانب دوڑا تھا۔ ارادہ اپنی گاڑی سے گن نکالنے کا تھا جو وہ لانا بھول گیا تھا۔ گن پاس ہوتی تو شاید اذان کو اتنی شے نہ ملتی۔ باہر پہنچتے ہی سامنے کھڑے زہیب کو دیکھ کر حشام حیران ہوا۔ وہ کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے زہیب نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت، غصہ اور دوستی کا مان ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ زہیب کا وہاں ہونا بھی حشام کے لیے ناقابل یقین تھا۔ زہیب کا مکہ پہلے سے زخمی حشام کو ایک بار پھر زمین بوس کر گیا تھا۔ کچھ دیر قبل او گاڈ، اب ہم کیا کریں گے؟ میں کہتی تھی نہال، یہ حشام قابل بھروسہ نہیں ہے۔ میں اذان کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ اس کی اور علینا کی زندگی کی بہتری کی اس کوشش میں نے ہی علینا کو اس سے دور کر دیا۔ نبیہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ پریشانی میں وہ نہال کی جانب سے کی گئی احتیاطی تدابیر بھی بھول چکی تھی، جس کے مطابق اس نے خود ہی علینا کے فون کے کیس میں ایک چھوٹی سی ڈیوائس ڈال دی تھی جس سے وہ علینا کو سن سکتے تھے، مگر گاڑی میں علینا کے چیخنے چلانے اور حشام کے اسے بے ہوش کرنے کے بعد انہیں علینا کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ مگر کچھ دیر بعد گاڑی رکنے اور پھر حشام کے کسی کو دروازہ کھولنے کا حکم دینے کی آواز آئی تھی۔ باہر آتے اس نے علینا کا فون بھی گاڑی سے نکال لیا تاکہ اس کو سوئچ آف کر سکے اور کوئی علینا کی لوکیشن تک نہ پہنچ پائے، مگر فون کے کیس سے موجود اس کی بربادی کے سامان سے وہ ناواقف تھا، جس کی بدولت وہ لوگ وہاں ہونے والی ایک ایک بات سن پا رہے تھے۔ نبیہ، گھبراؤ نہیں، ہم ہوٹل چلتے ہیں جہاں پلان کے مطابق حشام علینا کو لے کر جانے والا تھا، نہال نے کہا، اور نبیہ کو لے کر وہاں سے ہوٹل کی جانب چلا گیا تھا، مگر وہاں جا کر ان پر حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ کچھ گھنٹے قبل ہی حشام نے وہاں سے چیک آؤٹ کیا تھا، مطلب وہ علینا کو لے کہیں اور گیا تھا جس کے بارے میں اس نے نبیہ سے بھی نہیں کہا تھا۔ اب ہم کیا کریں گے نہال؟ ہم علینا کو سن تو سکیں گے مگر اس تک پہنچیں گے کیسے؟ نبیہ گھبرا گئی تھی اور نہال نے کچھ سوچ کر اذان کو انفارم کر دیا تھا، جس کے پاؤں سے زمین سرک گئی تھی، مگر نہال نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ لوگ جلد علینا تک پہنچ جائیں گے۔ اذان فوراً سب فراموش کیے ان کے پاس آیا تھا اور آتے ہی نبیہ پر برس پڑا تھا، جس پر نہال نے سارا ملبہ اپنے سر لیتے نبیہ کے فقط اس کا ساتھ دینے کا کہا تھا، جو سچ بھی تھا، مگر اذان کا غصہ کسی طور شانت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے علینا کی فکر تھی جس کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں چلا تھا، اس کی فون کی لوکیشن بھی نہیں مل رہی تھی۔ 45 منٹ میں ہی اذان کا فکر سے برا حال ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ نہال اور نبیہ کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ اذان نے آج سالوں بعد زہیب کو کال کی تھی، جو خود اسلام آباد میں حشام کی تلاش میں آیا تھا۔ حشام کی حرکت کے بارے میں جان کر وہ غصے سے کھولنے لگا۔ زہیب کو فوراً ماس کا خیال آیا جو ان دنوں اسلام آباد میں حشام کے ساتھ ہی رکا ہوا تھا۔ وہ حشام کے ہر فعل میں اس کے ساتھ شامل رہا تھا، اور وہی تھا جس نے ان لوگوں کا مری تک پیچھا کر کے اذان کے زندہ ہونے کی خبر زہیب اور معراج لاشاری تک پہنچائی تھی، جس کی بنا پر معراج لاشاری ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ زہیب نے اذان کو تسلی دیتے ماس کو کال کی تھی، اور اگلے 10 منٹ میں ماس زہیب کے سامنے موجود تھا، جسے حشام اپنے سچ کھل جانے کے سچ سے آگاہ نہیں کر پایا تھا۔ زہیب کے 2 ہاتھ پڑنے پر ہی ماس نے اس گیسٹ ہاؤس کا نام اگل دیا تھا جہاں حشام علینا کو لے کر گیا تھا۔ زہیب کے بتاتے ہی وہ بنا کچھ سوچے سمجھے گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہوا تھا، جو آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ اسی وقت نہال کو اپنے کان میں لگے بلوٹوتھ ڈیوائس میں حشام کی آواز آئی تھی، جو علینا کے فون میں موجود ڈیوائس اور نہال کے سیل فون سے کنیکٹڈ تھا۔ حشام علینا کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے بعد اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ اور نبیہ نہال کی گاڑی میں بیٹھے اب حشام کی زبانی ساری کہانی سن رہے تھے، اور اذان کے پہنچنے سے قبل وہ جلد سے جلد اس کہانی کے ختم ہونے کے انتظار میں تھے، کیونکہ حشام علینا کے سامنے سارا سچ بیان کر رہا تھا اور نہال اسے حشام کے کنفیشن کے طور پر ریکارڈ کر رہا تھا۔ نبیہ نے آویز کو بھی انفارم کر دیا تھا، جو حشام کے خلاف رپورٹ درج کروانے پہنچ چکا تھا۔
زہیب بھی ماسک کو چھوڑ کر اس کے بتائے گئے پتے کی جانب چلا آیا تھا۔ نہال اور زہیب آگے پیچھے ہی وہاں پہنچے تھے اور اب اندر حشام اور اذان میں ہونے والی گفتگو بھی سن رہے تھے۔ علینا، حشام کے وہاں سے جاتے ہی اذان کی نگاہ کرسی پر پڑے علینا کے بے جان وجود پر پڑی تو وہ سب فراموش کرتا اس کے جانب لپکا۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اسے حشام کے فرار ہو جانے کی بھی پرواہ نہ تھی، فکر تھی تو بس علینا کی۔ علینا، آنکھیں کھولو۔ علینا کے بے ہوش وجود کو کرسی سے اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے اس سے گرد اپنا حصار بناتا وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ علینا کی حالت خود اس کے دل کی حالت غیر کر رہی تھی۔ وہ فوراً صوفے کے قریب پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتا علینا کی جانب آیا تھا اور کچھ قطرے پانی اپنی ہتھیلی پر ڈالتا علینا کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہ تھی۔ اذان پریشانی سے اس کے پسینے سے تر وجود کو دیکھتا کسی فیصلے پر پہنچا اور فوراً نیچے پڑا علینا کا دوپٹہ اٹھا کر اس پر پھیلاتا اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے باہر کی جانب دوڑا تھا، جہاں پولیس والے زخمی حشام کو اپنی گاڑی میں بٹھا رہے تھے، جس کی حالت پہلے سے بھی ابتر ہو چکی تھی اور وہ یقیناً زہیب کی بدولت تھی۔ انسپکٹر زہیب سے کوئی بات کر رہا تھا۔ نہال اور نبیہ بھی وہیں تھے۔ اذان کو آتا دیکھ کر وہ سب اس کی جانب لپکے تھے۔ کیا ہوا اسے؟ زہیب نے پریشانی سے اسے استفسار کیا۔ شاید بی پی ڈراپ ہو گیا ہے۔ اذان بنا مزید کچھ بولے علینا کو گاڑی میں لٹانے لگا۔ میں ڈرائیو کرتا ہوں، تم علینا کے پاس رہو، زہیب نے کہا تو اذان علینا کے ساتھ ہی بیک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نہال بھی فوراً آنے کا کہہ کر انسپکٹر کی جانب آیا تھا اور اپنے پاس موجود ثبوت اور نبیہ کے فون میں موجود حشام کے میسیجز انہیں دکھاتا تمام تفصیلات بتا رہا تھا، جبکہ نبیہ نادم سے کچھ فاصلے پر انہیں کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر اذان کی ایک وہی کٹیلی نگاہ جم سی گئی تھی جو اسے نہال سے ساری بات سن کر نبیہ پر ڈالی تھی۔ علینا، پلیز آنکھیں کھولو، اسے خود میں بھیجے اذان نے اس کے سر پر لب رکھتے تڑپ کر کہا۔ اذان، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ حشام نے کچھ نہیں کیا، بس ناشتے کے بغیر نکل آئی تھی گھر سے۔ تم تو جانتے ہو اس کا بی پی کا مسئلہ، زہیب نے بیک کیوں مرر سے اذان کو دیکھتے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حشام نے اذان کے سامنے جو باتیں کہی تھیں، کہیں نہ کہیں زہیب کو لگتا تھا کہ وہ ان باتوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور زہیب نے اپنے طور پر اسے مطمئن کرنا چاہا تھا کہ حشام کے لفظوں میں کوئی سچائی نہیں تھی، کیونکہ حشام اور اذان کی گفتگو تو نہال کے فون سے اس نے بھی سنی تھی، جبکہ اذان کی پریشانی کی وجہ فقط علینا کا بے جان وجود تھا۔ اذان نے کوئی جواب نہ دیا تھا، بس علینا کو اپنے ساتھ لگائے راستہ جلد ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یہ پانی پلاؤ۔ کچھ لمحوں بعد زہیب نے آگے پڑی پانی کی بوتل اذان کے جانب بڑھائی تو اذان کا دماغ کچھ کام کرنا شروع ہوا۔ بوتل کھول کر علینا کے لبوں سے لگا دی۔ علینا، ایک بار پھر علینا کو پکارتا اس کا سر پیچھے کو کرتا اسے پانی پلانے لگا۔ تھوڑا پانی اس کے حلق میں اترا تو علینا نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو خود کو اذان کے سینے سے لگے پایا۔ اس کا مضبوط حصار اپنے ارد گرد محسوس کر کے جہاں وہ پرسکون ہوئی تھی، وہیں کچھ دیر پہلے والے مناظر اور حشام کے الفاظ اس کے ذہن کے پردے پر جھلملانے لگے۔ اذان، نقاہ زدہ آواز پر اذان نے سر جھکا کر علینا کو دیکھا تھا جو واپس آنکھیں موندے اذان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے علینا کو ڈرپ لگا کر اس کے ٹھیک ہونے کی تسلی کروا دی تھی۔ اذان اور زہیب کاریڈور میں ایک ساتھ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ زہیب، جس نے حشام کی ساری گفتگو تو نہ سنی تھی مگر نہال کی باتوں سے اسے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ حشام نے اذان کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ اذان سے بات کرنا چاہتا تھا جو اس وقت کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آویز، نبیہ اور نہال بھی وہیں آ گئے تھے۔ نہال نے بہت سمجھا بجھا کر نبیہ کو مطمئن کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اذان کا غصہ وقتی ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آویز البتہ نبیہ کی اس حرکت سے کچھ برہم تھا، کیونکہ حشام نے جاتے ہوئے نبیہ کو بہت دھمکایا تھا، جس سے وہ کافی ڈر بھی گئی تھی، مگر یہ خطرہ بھی اس نے اپنے بیسٹ فرینڈ کے لیے مول لیا تھا، جس میں نہال نے ہر پل اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ مسلسل اسے رابطے میں رہی تھی، پھر چاہے وہ واپس مدی بلانا ہو، اذان کے آس پاس رہ کر حشام کو یہ یقین دلانا ہو کہ وہ واقعی اذان میں دلچسپی رکھتی ہے، تاکہ وہ اس پر بھروسہ کر کے اسے اپنا رازدار بنا لے۔ حشام کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ نبیہ اس کے اشاروں پر ناچ رہی ہے، جبکہ حقیقتاً اس سارے وقت میں وہ فقط نہال کی باتوں پر عمل پیرا ہو رہی تھی۔ جس دن عائشہ بیگم نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا، اس دن بھی وہ لوگ اذان کے سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ حشام تک پہنچائی گئی علینا اور اذان کی انفارمیشن بھی نہال کا پلان کا حصہ تھی۔ حشام سے کی گئی ایک بات نہال کے کہے مطابق تھی، اور ان کا اذان اور علینا کو ایک ساتھ لانے کا پلان تو ان کی پہلی ملاقات کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا۔ البتہ حشام کا نبیہ سے علینا کو حاصل کرنے کی بات کرنا اس پلان کو کوئی اور روک دے گیا،
کیونکہ اس سے نہ صرف ان پر حشام کی نیت واضح ہوئی تھی بلکہ اذان کے لیے اس کی نفرت اور حشام کا اذان سے چرچ کے باہر ملنے کا دعویٰ انہیں اس کہانی کے اس دوسرے پہلو سے بھی روشناس کروا گیا تھا جس کا سچ جانا ان کے لیے بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ وہ اذان علینا کی رخصتی سے قبل ہی ساری سچائیاں واضح کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہو اور اس نئی شروعات میں کہیں بھی کوئی بدگمانی نہ ہو۔ وہ سبھی اذان کو تسلی دے رہے تھے جو علینا کو لے کر اب کافی پریشان تھا اور حشام پر اس کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں پڑ رہا تھا۔ عابد اور نہال اسے لیے پولیس اسٹیشن آئے تھے تاکہ اذان اپنا بیان بھی دے سکے۔ وہ علینا کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا مگر سب کا کہنا تھا کہ حشام بیل پر رہا ہو جائے اس سے پہلے ہی اس کے خلاف سارے ثبوت پولیس کو فراہم کر دیے جائیں تاکہ وہ جلد سے جلد اپنے انجام کو پہنچے۔ نہال نے خصوصی طور پر انسپکٹر سے یہ بات کہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے حشام کی بیل نہیں ہونی چاہیے، صحیح یا غلط جو بھی طریقہ ہو مگر اب حشام باہر نہیں آنا چاہیے۔ علینا کو ہوش آیا تو زہیب کو اپنے پاس دیکھ کر وہ اذان کو تلاشنے لگی۔ زہیب نے بہن کو سینے سے لگاتے اذان کے کچھ دیر میں آنے کی تسلی کروائی تو اسی وقت نبیہہ بھی وہاں آ گئی۔ علینا کے تاثرات پل میں بدلے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی زہیب نے اسے ساری سچائی اور نہال اور نبیہہ کا سارا پلان بتا دیا۔ علینا نے نبیہہ سے معافی مانگی کہ کچھ دیر کو ہی صحیح وہ اسے غلط سمجھ بیٹھی تھی اور ساتھ ہی اس کے اپنے دوستوں کے لیے اتنا کچھ کرنے پر اس کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ نبیہہ جو علینا کی جان اور عزت کو خطرے میں ڈالنے پر شرمندہ تھی، علینا نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا کیونکہ یہ اس کا پلان ہی تھا جس نے حشام کا سچ سامنے لا کر اسے قانون کی گرفت میں دیا تھا۔ اذان ہاسپٹل لوٹا تو نبیہہ اور علینا باتوں میں مگن تھیں۔ اذان کو آتا دیکھ کر نبیہہ اٹھ کر باہر جانے لگی جب اذان نے اسے روک لیا۔ جب اتنی گہری دوستی ہو ہی گئی تھی تو کم سے کم اسے ہی سچ بتا دیتی یا پھر ہم دونوں کو چھوڑ کر نہال کو بیسٹ فرینڈ بنا لیا۔ اذان کے جتلاتے لہجے میں کیے گئے سوال پر نبیہہ نے چونک کر اسے اور پیچھے کھڑے نہال کو دیکھا جو اذان کے بات پر دلکشی سے مسکرا دیا جبکہ نبیہہ بے ساختہ نظر چرا گئی۔ حقیقتاً اس سارے وقت میں اس نے اپنا ہر خدشہ، دل کی ہر بات نہال سے ہی کی تھی۔ ان دونوں کے درمیان چلتے رشتے والے مسئلے کے باوجود بھی اس معاملے میں وہ دونوں بہترین دوست اور رازدار تھے۔ اذان نہال کو نبیہہ کی پرواہ کرتا اور اسے بچا کر سارا الزام اپنے سر لیتا دیکھ چکا تھا۔ "آئی ایم سوری اذان", نبیہہ نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ "اینڈ آئی ایم سوری ٹو نبیہہ، میں پریشان تھا اس لیے روڈ ہو گیا تمہارے ساتھ", اذان نے بھی معذرت خواہ انداز اپناتے ہوئے نبیہہ سے کہا۔ "تمہارا غصہ جسٹیفائڈ تھا اور پھر علینا کے حق میں ہم ایسے ہی اذان کو دیکھنے کے عادی ہیں", نبیہہ نے کھلے دل سے کہا اور آخر میں ہلکے پھلکے انداز میں سر چھیڑا جس پر وہ مسکرا دیا۔ یہ بات اپنے بیڈ پر بیٹھی علینا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ "پر ہمیں واقعی سب کچھ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تھا", وہ مزید گویا ہوئی۔ بس آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، اب سب ٹھیک ہے تو تم سب لوگ اپنی اتری ہوئی شکلیں درست کرو، نہال نے کہہ کر اذان کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں نہال کے لیے موجود تاثرات کو نہال نام نہیں دے پا رہا تھا۔ "کیا مجھے بھی سوری بولنا ہے؟" نہال نے مان بھرے لہجے میں اذان سے استفسار کیا۔ "تمہارا تو الگ سے حساب لوں گا، اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی", دیکھے لہجے میں نہال کو دیکھتا کہنے لگا۔ اس کی نظروں کا ذو معنی تاثر کوئی فرق نہیں پایا تھا۔ نہال منہ لٹکا کر اذان کو دیکھنے لگا جو اب علینا کی جانب مڑا جو منتظر نظروں سے اذان کو دیکھ رہی تھی۔ اذان کو علینا کی جانب متوجہ دیکھ کر وہ دونوں آہستہ سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اذان علینا کے بیڈ کے قریب آتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ رات بھر بے آرام رہنے کے بعد صبح وہ علینا سے مل کر کچھ مطمئن ہوا تھا۔ پھر اتنا کچھ ہو گیا جس نے اسے ذہنی اذیت سے دوچار کیا تھا۔ ہمیشہ فریش رہنے والا اذان اس وقت ایک لمبے سفر سے لوٹ آنے والے مسافر کے جیسے لگ رہا تھا۔ "اذان", حشام نے کہا۔ کچھ دیر اذان کے خوبرو چہرے کو نہارنے کے بعد علینا کچھ کہتی کہتی خاموش ہو گئی۔ "مجھے نہیں سننا اس نے کیا کہا تھا، وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے، سو لیٹس جسٹ ناٹ ڈسکس ہم", اذان بھی گہری نظروں سے علینا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ حشام کی کنفیشن کی ریکارڈنگ سن چکا تھا۔ سن کر بھی کیا کرو گے اذان، تم نے تو وہ سب سہا تھا". علینا کی آنکھوں میں نمی جھلکی۔ اذان نے بنا کوئی جواب دیے علینا کے آنسو پونچھ کر اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ اذان سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اس کی تکلیف اور اذیت کا ازالہ کرنا چاہ رہی تھی مگر مقابل سب فراموش کیے بس اس سے اپنے مضبوط حصار میں لیے گہرے سانس لیتا جیسے اس کی موجودگی کا احساس اپنے رگوں پہ میں اتار رہا تھا۔ "کچھ مت کہو علینا، لیٹ می جسٹ فیل یو", جذب کے عالم میں اس کے بالوں پر اپنا لمس چھوڑتے اذان نے ایک بار پھر اسے خود میں بھینچا تو وہ بھی اسے اپنے پاس محسوس کرتی بنا کچھ بولے اس کے مضبوط حصار میں سمٹتی آنکھیں مون گئی۔
اذان کی سانسوں کی تپش اپنے بالوں میں محسوس کرتے کتنے ہی لمحے اس نے بے خبری میں گزرے تھے۔ دروازے کی دستک نے اس لمحے کے تلسم کو توڑا تو اذان علینا سے کچھ دور ہوتا آنے والے کو اجازت دے کیا۔ آنے والے کمال خان اور عارض تھے جو ساری خبر سن کر وہاں آئے تھے۔ علینا سے ملنے کے بعد کمال خان اذان کے ہمراہ زہیب اور نہال کے پاس چلے آئے تھے تاکہ ساری ڈیٹیلز ڈسکس کر سکیں، جبکہ عارض وہیں بیٹھتا نبیہ اور علینا کو اپنی باتوں سے انٹرٹین کرنے لگا تاکہ ان کا موڈ بحال کر سکے اور اپنے طور پر ان کی دن بھر کی ٹینشن سے نجات دلا سکے۔ وہ ایسا ہی تھا، سب کی پرواہ کرنے والا، بظاہر لاپرواہ مگر بے انتہا حساس۔ اس سب میں وہ پلوشہ کے وعدے کو بھی فراموش کر چکا تھا۔ زہیب نے بھی کمال خان اور نہال سے انجانے میں خود سے ہوئی غلطی کی معافی مانگی تھی جسے وہ لوگ کھلے دل سے معاف کر چکے تھے۔ جو ہو گیا تھا اسے پلٹا نہیں جا سکتا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس سب میں زہیب کی بس اتنی غلطی تھی کہ وہ حشام کی دوستی پر اندھا اعتماد کر بیٹھا تھا۔ رات 9 بجے وہ سب اسلام آباد میں واقع کمال خان کے گھر میں موجود تھے۔ علینا کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا مگر کمال خان نے ان سب کو ہی رات سفر کرنے سے منع کر دیا تھا اور خود اذان بھی علینا کے آرام کے نیت سے اسے یہیں روکنا چاہتا تھا۔ صبح وہ سب لوگ مری واپس لوٹنے والے تھے جہاں کوئی بھی کسی بات سے واقف نہ تھا سوائے ادھیرا کے جو متعدد بار کالز کر کے سب ٹھیک ہو جانے کا پوچھ چکی تھی۔ وہ رات بھر علینا کی طبیعت کی وجہ سے پریشان رہا تھا۔ علینا کے ساتھ نبیہ موجود تھی اس لیے وہ اسے دیکھنے نہیں گیا تھا۔ صبح فجر کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اسے نبیہ کو باہر لان میں جاتے دیکھا۔ وہ فجر کے بعد روشنی پھوٹتے ہی باہر ٹہلنے کی عادی تھی، یہ بات وہ جانتا تھا۔ گڈ مارننگ، اذان کی آواز پر وہ پلٹی۔ گڈ مارننگ، تم اتنی جلدی جاگ گئے؟ نبیہ نے اسے دیکھتے استفسار کیا۔ ہاں وہ، اذان نے کچھ کہنا چاہا جسے نبیہ نے ٹوک دیا۔ علینا کی وجہ سے پریشان ہو؟ وہ بالکل ٹھیک ہے اور جاگی ہوئی ہے، جا کر مل لو، نبیہ نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اسے مطمئن کرتے ہوئے علینا کے پاس جانے کو کہا تو وہ اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتا ادھیرا کے کمرے کی جانب چلا گیا جہاں رات علینا اور نبیہ رکی ہوئی تھیں کیونکہ گیسٹ روم میں زہیب تھا۔ وہ ہلکی سی دستک دیتا اندر داخل ہوا تو سامنے ہی علینا کمفرٹر میں گھسی آڑی تیرچھی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی ملی۔ وہ شاید پھر سے سو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ اسے امید تھی کہ اندر آتے ہی اس کی موجودگی کو محسوس کرتی وہ جاگ جائے گی۔ کوئی اور حالات ہوتے تو وہ کبھی اس کی نیند خراب نہ کرتا، مگر رات بھر وہ اس کی طبیعت کو لے کر بے چین تھا، اس لیے فی الوقت وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ علینا کا بیدار نہ ہونا اسے عجیب لگا تھا۔ اس کی نیند گہری نہ تھی، وہ اذان کی موجودگی کو محسوس کر لیا کرتی تھی۔ علینا، آہستہ سے اس کے سرانے بیٹھتا وہ اسے پکارنے لگا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ شاید اسے اب بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ نرمی سے اس کے چہرے کو چھوتے وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ ایک تسلسل سے چلتی سانس اس کی نیند کی گہرائی کو بیان کر رہی تھی جہاں آج پہلی بار علینا اس کی موجودگی یا لمس کو بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ خود وہ بھی تو پہلی بار پرسکون سوئی علینا کو اتنے پاس سے دیکھ رہا تھا۔ اذان آہستہ سے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کا بے خبر سویا سراپا دیکھتے دل ہمک ہمک کر کوئی گستاخی کرنے کی خواہش کر رہا تھا جس پر کان نہ دھرتا۔ وہ اپنے ہی دل پر جبر کرتا واپس باہر کی جانب چلا گیا۔ ابھی کچھ دن اس نے خود پر ضبط کیے رکھنا تھا، صحیح وقت کے انتظار میں۔ وہ لڑکی ہر روپ اور ہر حال میں اسی کے لیے سراپا امتحان تھی اور اب اس امتحان کے خوبصورت نتائج کا وقت تھا۔ تو جناب اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔